بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ دروازے سے گزر کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نیلما داسی سر جھکائے یوں کھڑی ہوئی تھی جیسے کسی کے خیالوں میں گم ہو۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور تھا۔ اسے دیکھتے ہی یوں لگتا تھا جیسے کسی محبت کرنے والی ماں کو دیکھ رہے ہوں۔ پومی نے مخاطب کیا۔ وہ خیالات سے چونک گئی، ایسے دیکھنے لگی جیسے اب تک تنہا رہی ہو۔ اس نے پوچھا، بیٹی تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں پوچھ رہی ہوں یہ وجے آنند کون ہے؟ وہ خوش ہو کر بولی، میرا بیٹا ہے، میرا بہت ہی پیارا بیٹا ہے، 22 برس کا ہوگا مگر بالکل بچہ ہے۔ مجھ سے ابھی تک ویسا ہی لاڈ پیار کرتا ہے جیسے میری گود میں کھیل رہا ہو۔ مجھے نیو یارک کا ماحول پسند نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے کینیڈا کے میڈیکل ہاسٹل میں رکھا ہے۔ 2 برس کے بعد وہ ایک قابل ڈاکٹر بن جائے گا۔ میں اس کے لیے بہت بڑا اسپتال تعمیر کرا رہی ہوں کہ وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ اسے اپنے دیش بھارت سے بہت محبت ہے۔ وہ کہتا ہے وہ وہیں پریکٹس کرے گا۔ میں نے سمجھایا ہے پہلے امریکہ میں چند سالوں تک پریکٹس کرتا رہے، پھر یہاں سے اپنے دیش جائے گا تو بڑی قدر ہوگی، کیونکہ ہمارے ہاں دیسی ڈاکٹروں کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ دیسی ڈاکٹروں کو گھر کی مرغی دال برابر سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی تعریف میں بول رہی تھی، بولتی ہی جا رہی تھی، تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ آخر بیٹا تھا، اس کا جی چاہتا تھا وہ دن رات اس کی تعریفیں کرتی رہے۔ دنیا تسلیم کر لے کہ بس یہ ایک ہی ماں ہے، ایک ہی بیٹا۔ آج تک ایسا جنم دیا گیا ہے جس کے سامنے کسی اور کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ویسے دنیا کی ہر ماں اپنی اولاد کو سب سے اہم اور افضل سمجھتی ہے۔ پومی اسے دیکھتی جا رہی تھی، اس کی باتیں سن کر مسکراتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کا ذکر کرتے کرتے چونک گئی، پھر بولی، مجھے معاف کرنا، میں جانے کیا بولتی جا رہی ہوں۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، سوامی جی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ وہ نیلما داسی کے ساتھ کمرے سے باہر آئی۔ آشرم کے کارندے ان کے آگے پیچھے ہو کر چلنے لگے۔ پومی نے کہا، ماں جی میں کچھ عرصے ہندوستان اور برما میں رہ چکی ہوں، مجھے پتا ہے کسی کرم دھرم اور بڑے گیان والے شخص کو سوامی کہتے ہیں، لیکن عورتیں اپنے شوہر کو سوامی کہتی ہیں۔ کیا بھگوان ہیرا سوامی آپ کے شوہر ہیں؟ وہ چلتے چلتے ذرا ٹھٹک گئی، پھر آگے بڑھتے ہوئے بولی، نہیں تو وہ بلا شوہر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ برہمچاری ہیں، سادھو ہیں، وہ بیوی بچے اور گھر گرہستی سے دور رہتے ہیں، اس سنسار کے تمام لوگوں کو اپنی اولاد سمجھتے ہیں۔ وہ آشرم چونکہ 1 مربع میل تک پھیلا ہوا تھا، اس لیے چھوٹی ریلوے لائن کی طرح پٹڑیاں بچھی ہوئی تھیں، ان پر چھوٹی چھوٹی ٹرالیاں چلتی تھیں۔ وہاں کے کارندے اس پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے تھے۔ پومی اور نیلما داسی ایک ٹرالی پر بیٹھ کر اس میدانی حصے میں پہنچ گئیں جہاں ایک ہیلی کاپٹر موجود تھا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر پچھلی سیٹ پر آ گئیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد بھگوان ہیرا سوامی اپنے کارندوں کے ہجوم میں وہاں آیا۔ اس نے ہیلی کاپٹر کے اندر پہنچ کر پومی پر ایک نظر ڈالی، پھر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر پائلٹ سے کہا، ہم شکاگو جا رہے ہیں۔ ماں نیلما داسی نے چونک کر پوچھا، ہم شکاگو کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کہا، میں نے کتنی بار سمجھایا ہے پیچھے سے کوئی سوال نہ کرو۔ میں نے آنند کے پاس خبر بھیج دی ہے، وہ شکاگو پہنچنے والا ہے۔ ماں نیلما داسی مطمئن ہو گئی۔ ہیلی کاپٹر پرواز کرنے لگا۔ میں نے پومی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم بندوق کی گولی کی طرح چشمے ددن میں کہیں بھی پہنچ جاتی ہو، آخر اتنی جلدی بھگوان ہیرا سوامی تک کیسے پہنچ گئی؟ اس نے پوچھا، کیا ابھی میرے پاس آئے ہو؟ ہاں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ پر ہاں تم جہنم میں ملنے کا وعدہ کرو، تم وہاں بھی تیزی سے پہنچ جاؤں گی، بس اپنا وعدہ یاد رکھو۔ میں بھگوان ہیرا سوامی کے خفیہ اڈوں تک پہنچ کر رہوں گی اور تم وہاں مجھ سے ملو گے، انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی۔ یہ بتاؤ، تمہیں رہنے کا تعاقب کرنے کے لیے کہا تھا، تم آشرم کیسے پہنچ گئی؟ اس نے بتانا شروع کیا تھا۔ میں نے کہا، ابھی ٹھہر جاؤ، میں دماغی طور پر حاضر رہنا ضروری ہے، تم شکاگو پہنچو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی، کیا تم شکاگو میں ملو گے؟ اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہوں؟ خیال خوانی کے ذریعے آؤں گا۔ میں نے رابطہ ختم کر دیا، شام کے 6 بج چکے تھے، باہر اندھیرا پھیل رہا ہوگا، رہائش گاہ کے اندر کمکمے روشن ہو چکے تھے۔ میں نے قد آور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھا۔ میرے جسم پر آف وائٹ سوٹ تھا، اس کے ساتھ گہرے سرخ رنگ کی بو گلے میں سے بندھی ہوئی تھی۔ یہ لیڈی روزینہ کے دلہا کا مخصوص لباس تھا۔ لیڈی کے پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو میرے لباس سے امڑ رہی تھی۔ پاؤں میں ربڑ سول کے جوتے تھے۔ میں خود کو دیکھ رہا
رہا تھا اور سوچ رہا تھا آخر سونیا کب تک خاموش اور پراسرار بنی رہے گی؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خدا نخواستہ کسی مصیبت میں پھنس گئی ہو، مجھے خطرے کا سگنل نہ دے سکتی ہو۔ میں ایسے میں اس کا انتظار ہی کرتا رہ جاؤں گا اور لیڈی روزینہ کے دیکھے ان دیکھے جال میں اس طرح پھنس جاؤں گا کہ نکلنا محال ہو جائے گا۔ ایک کنیز ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے میرے پاس آئی۔ اس ٹرے میں مشروب سے بھرا گلاس رکھا ہوا تھا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے پرسنل گارڈ سے پوچھا کیا مجھے یہ مشروب پینا چاہیے جو ایک کنیز لے کر آئی ہے؟ پی سکتے ہو، میں نے ہی بھیجا ہے، مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے گلاس اٹھا کر پینا شروع کیا۔ قائد اعظم آئینے کے سامنے ایک چاندی کی تشریح پر رومال رکھا ہوا تھا۔ میرے لیے یہاں جو بھی چیز آتی تھی وہ چاندی کی ٹرے یا پلیٹوں میں رکھی ہوتی تھی۔ میں نے پینے کے بعد گلاس کو ایک طرف رکھا، پھر رومال اٹھا کر منہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مجھے کچھ محسوس ہوا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اندر ایک کاغذ کی پرچی تھی۔ دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ دماغ نے فوراً کہا سونیا کا پیغام ہے یا خطرے کا سگنل۔ میں نے اس پرچی کو رومال کے اندر سے نکالا، اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ وہ سونیا کی تحریر تھی۔ اس نے لکھا تھا اللہ نے چاہا تو تم شادیاں کرتے کرتے گند بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نمایاں مقام حاصل کر لو گے۔ بائی دی وے میں تم سے دور نہیں ہوں۔ بس اتنا ہی لکھا تھا۔ گلاس میں تھوڑا سا مشروب رہ گیا تھا۔ میں نے اس پرچی کو اس میں ڈبو دیا تاکہ کاغذ اچھی طرح بھیگ جائے اور تحریر مٹ جائے۔ یہ اطمینان ہو گیا کہ وہ میرے آس پاس موجود ہے، لیکن اس نے خود کو پراسرار بنا کر اچھا نہیں کیا، مجھ پر تجسس پیدا کر دیا۔ پہلے اسے اتنا یاد نہیں کرتا تھا جتنا اب اس کے متعلق سوچتا رہتا تھا۔ وہ کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی؟ میرے پاس آتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، جانے کے بعد میرے احساسات میں خوشبو کی طرح رچی بسی رہتی ہے۔ میرے کمرے میں کتنی ہی کنیزیں آ گئیں۔ وہ ایک جیسا آسمانی رنگ کا لباس پہنے ہوئے تھی، خوب سجی بنی ہوئی تھی۔ ان کے ساتھ پرسنل گارڈ اور مریم بھی تھی۔ مریم نے کہا یہ سب تمہارے برات میں جانے کے لیے آئی ہیں۔ پرسنل گارڈ نے کہا ہمیں چلنا چاہیے، لیڈی روزینہ انتظار کر رہی ہیں۔ میں کمرے سے نکل کر باہر آیا۔ تمام کنیزیں میرے اطراف قطار میں کھڑی ہو گئیں، دھیمے سروں میں گنگنانے لگی۔ وہ گنگناہٹ گیت میں بدل رہی تھی اور وہ گیت یقیناً ترکی زبان کا ہوگا۔ میں ان کے درمیان رہائش گاہ کے مختلف حصوں سے گزرتا ہوا ایک ایسے کمرے میں پہنچا جو ہال نما تھا لیکن اندر تاریکی تھی۔ میرے ساتھ آنے والیوں نے اپنی اپنی آنکھوں پر اینٹی ڈارک گاگلز چڑھا لیے۔ ایک چاندی کی تشریح میں ایسا ہی ایک گاگلز پیش کیا گیا۔ میں نے اسے پہن لیا، اندر قدم رکھا تو الو کی طرح تاریکی میں سب کچھ نظر آنے لگا۔ میں اپنی زندگی میں عجیب و غریب حالات سے گزرتا رہا ہوں۔ موجودہ سچویشن بھی عجیب سی تھی۔ یوں تو دلہن رات کی تاریکی میں ہی اچھی لگتی ہے، لیکن گہری تاریکی میں شادی ہوگی یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہماری دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی عجیب و غریب دلہن ہو۔ ایسی ہی باتوں کو، ایسے ہی واقعات کو عجیب و غریب کہا جاتا ہے جو ہماری دنیا میں نہیں ہوتے مگر غیر متوقع طور پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس تاریک حال میں بچھی ہوئی کرسیوں پر کتنی ہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، کتنے ہی مرد بھی تھے۔ چونکہ اس فارم کی مالکہ شادی کر رہی تھی اس لیے کچھ مردوں کو آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ہال کے اندر داخل ہوتے ہی لیڈی روزینہ نظر آئی۔ وہ ہال کے پاس ہی منتظر تھی۔ وہ میرے شانہ بشانہ کنیزوں کے درمیان چلنے لگی۔ ہم ہال کے آخری سرے میں ایک بڑی سی میز کے پاس پہنچے۔ میز کے دوسری طرف میرج کورٹ کا ایک جج بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ زیر لب بڑبڑانے لگا، شاید ہمارے لیے دعا پڑھ رہا تھا۔ یوں بھی ایک عورت کی تحویل میں جانے والا شخص دعا ہی کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ زیر لب کچھ پڑھتا ہوا میز کے دوسری طرف سے گھومتا ہوا ہمارے سامنے آیا، پھر میرے ہاتھ میں لیڈی روزینہ کا ہاتھ رکھ کر رسمی باتیں کرنے لگا، یعنی ہم سے پوچھنے لگا کیا ہم ہوش و حواس میں رہ کر ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہیں اور کیا ہم زندگی بھر ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے شریک رہیں گے۔ لیڈی روزینہ نے اپنی زبان میں اور میں نے اپنی زبان میں ہم ہی بری۔ اس نے کہا اب ایک دوسرے کو شادی کی انگوٹھی پہنائی جائے۔ ایک چاندی کی تشریح میں 2 انگوٹھیاں لائی گئیں۔ میں نے ایک انگوٹھی روزینہ کو پہنائی، دوسری انگوٹھی اس نے مجھے پہنائی۔ سب ہمیں مبارکباد دینے لگے۔ وہ دلہن کے سفید ریشمی لباس میں تھی، چہرے پر سفید باریک سا نقاب پڑا ہوا تھا۔ اس نقاب کے پیچھے سے اس کا حسن ایسے جھلک رہا تھا جیسے شیشے کے جام سے شراب جھلک رہی ہو۔ پرسنل گارڈ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ آئیں۔ لیڈی روزینہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں اس کے ساتھ پرسنل گارڈ کے پیچھے چلنے لگا۔ کنیزیں ہمارے آس پاس تھیں۔ ہال سے نکلنے سے پہلے ہی باہر کی بتیاں بجھا دی گئی تھی کیونکہ لیڈی ہمارے ساتھ تھی۔ ہم مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے اس خوابگاہ کے سامنے پہنچ گئے جو میرے لیے زندگی کا آخری دروازہ تھی۔ مجھ سے پہلے جو یہاں سے گزر گیا تھا زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ تمام کنیزیں رک گئی تھیں۔ ہمارے آگے چلنے والی پرسنل گارڈ ایک طرف ہٹ گئی تھی۔ میں نے اسے اور مریم
مریم کو دیکھا وہ دونوں ہی میرے لیے پریشان تھی۔ لیڈی روزینہ نے میرے ہاتھ کو ذرا مضبوطی سے تھام لیا، پھر مجھے لے کر آگے بڑھتے ہوئے دروازے کے پاس پہنچی، اسے چابی سے کھولا۔ اس نے اب تک میرے ہاتھ کو یوں تھام رکھا تھا جیسے چھوڑتے ہی بھاگ جاؤں گا۔ ہم کھلے ہوئے دروازے سے باہر آئے، پلٹ کر باہر کھڑی ہوئی کنیزوں کو، پرسنل گارڈ اور مریم کو دیکھا۔ لیڈی روزینہ نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، پھر دروازے کو بند کر دیا، چابی لگا کر اسے مقفل بھی کر دیا۔ خوابگاہ میں بھی تاریکی تھی مگر سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ وہ خوبصورتی سے سجائی ہوئی خوابگاہ تھی، دیواروں پر بڑی بڑی خوبصورت تصویریں ایسی تھی جو نئے دلہا اور نئی نویلی دلہن کو بڑی وضاحت سے آداب بے ادبی سکھاتی تھی۔ وہ سفید نقاب کے پیچھے سے مجھے دیکھ رہی تھی، نیم تاریکی میں اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھی جیسے بلی اپنے شکار کو تک رہی ہو۔ اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کیا، اپنی زبان میں کچھ کہنے لگی، اس کے بعد ریسیور کو رکھ دیا۔ اس نے دیکھا ریسیور رکھتے ہی دروازوں اور کھڑکیوں پر ننھی ننھی روشنیاں جلتی بجھتی ہوئی ایک سمت یوں چل رہی تھی جیسے بجلی کی رو دوڑ رہی ہو۔ میں سمجھ گیا میرے باہر نکلنے کا راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ میں اس دلہن کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ اس نے ایک میز پر رکھے ہوئے کیسٹ ریکارڈر کو آن کیا۔ ایک نسوانی آواز سنائی دی، سوری فرہاد، میں ذرا باتھ روم جا رہی ہوں، تم اطمینان سے بیٹھو، بیٹھ کر خیال خوانی کر سکتے ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ایک دروازے کے پاس گئی، پھر اسے کھول کر دوسری طرف پہنچ گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا، وہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ خطرہ محسوس ہوتا، کوئی ڈراؤنا پن نہیں تھا جس سے خوفناک تجسس قائم ہوتا۔ وہ تو ایک عام سی خوابگاہ تھی۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا، دروازے کی طرف دیکھا، پتہ نہیں وہ کب باتھ روم سے آنے والی تھی۔ میں نے سوچا صرف چند سیکنڈ کے لیے پومی کی خبر لوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ یہ سوچتے ہی میں اس کے پاس آ گیا۔ کوئی سانپ کے بل میں ہاتھ ڈال کر سلامت نہیں رہ سکتا۔ پومی اگرچہ سلامت تھی مگر سلامتی خطرے میں تھی۔ وہ شکاگو کی ایک ایسی عمارت میں پہنچ گئی تھی جو بھگوان ہیرا سوامی کی ملکیت تھی۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ ہیرا سوامی سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اسی وقت چار لہیم شہیم قسم کے افراد کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پومی کو دونوں طرف سے جکڑ لیا۔ ہیرا سوامی نے اسے طنزیہ انداز میں مسکرا کر دیکھا، آگے بڑھتے ہوئے ایک دروازے کے پاس گیا، اسے کھولتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو حال میں لے جاؤ۔ ماں نیلما داسی نے حیرانی سے پوچھا، سوامی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھر بگڑ کر بولا، میں نے 1000 بار سمجھایا ہے پیچھے سے مخاطب نہ کیا کرو، اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ لوگ پومی کو پکڑ کر اسی حال میں لے گئے۔ ہیرا سوامی بھی اندر آیا، پھر دروازے کو بند کرتے ہوئے بولا، اچھا تو تم لیوچن ہو۔ پومی چاہتی تو ذرا سی جدوجہد کے بعد ان چاروں کو زمین دکھا سکتی تھی، لیکن یہ دانشمندی نہ ہوتی۔ وہ دشمن کے ایک ٹولے میں تھی، دشمن کے ایک اڈے میں تھی، وہاں جانے کتنے لوگ مسلح ہوں گے۔ اس نے کہا، میں لیوچن ہوں لیکن آپ بھگوان ہیں یا نہیں؟ میرے بھگوان ہونے میں کیا شبہ ہے؟ یہی کہ آپ کے آشرم میں کوئی کسی پر تشدد نہیں کرتا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، لڑکی یہ آشرم ہے۔ وہ ایک زینے پر چڑھتا ہوا اس ہال کی لابی پر پہنچ گیا، کہنے لگا، تم مائیکل گارسن کو ڈھونڈنے میرے آشرم میں آئی تھی۔ یہ نام سنتے ہی میں تمہیں اس کا پتہ بتا سکتا تھا۔ 2 دن پہلے ہی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لیڈی روزینہ کے فارم میں ہے۔ کل رات کو انکشاف ہوا کہ وہ مائیکل نہیں فرہاد ہے۔ اس نے ہمارے ایک ماسٹر کی کو مرنے پر مجبور کر دیا۔ پومی نے کہا، آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، میں اپنے محبوب کی تلاش میں ہوں۔ مائیکل گارسن جیسے بہروپیوں کو تلاش کرنے والی محبوبہ بی لیوچن کے روپ میں کوئی اور ہو سکتی ہے۔ مجھے یقین کی حد تک شبہ ہے کہ اگر لیڈی روزینہ کے فارم میں فرہاد ہے تو میرے سامنے سونیا کھڑی ہے۔ میں اپنی ذات میں مکمل لیوچن ہوں، کسی بہروپی مائیکل گارسن کو نہیں جانتی۔ بھگوان ہیرا سوامی نے کہا، ہے راما، ہے کرشنا، اس سنسار میں کیسے کیسے پکھنڈی اور مکار رہتے ہیں، نقل بن کر اصل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں بھگوان ہوں، میرے سامنے اصل اور نقل دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتے ہیں۔ اس نے ایک ہاتھ کو اٹھایا، 2 بار چٹکی بجائی، اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے سے ایک لڑکی اور ایک نوجوان مرد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آئے اور اس کے اطراف کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر کاغذی نقاب تھے۔ بھگوان ہیرا سوامی نے حکم دیا، اپنے نقاب اتار دو۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو پومی ایک دم سے چونک گئی۔ اس کے سامنے لیوچن اور مائیکل گارسن کھڑے ہوئے تھے۔ ہیرا سوامی ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، بھگوان سے جھوٹ چھپ نہیں سکتا، یہ اصل ہے اور تم نقل ہو۔ تم خود ظاہر ہو جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ تمہیں بے نقاب کرنے کے لیے ایسی ایسی درندگی کا مظاہرہ کیا جائے گا کہ فرہاد کی ٹیلی پیتھی بھی تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ اس سے آگے میں کچھ سن نہ سکا، میری خیال خوانی کا رشتہ ختم ہو گیا۔ مجھے لیڈی روزینہ کی چیخ سنائی دی، میں نے چونک کر باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے دوڑتا ہوا وہاں پہنچ کر آواز دی، روزینہ کیا بات ہے؟ روزینہ دروازہ کھولو۔ میں نے دروازے پر دستک دی، وہ
दस्तक के बोझ से खुलता चला गया। मैंने अंदर पहुंचकर देखा वो नहीं थी, वो बाथरूम भी नहीं था। करीब ही एक जीना नीचे की तरफ चला गया था, यानी ये तय खाने में जाने वाला जीना था। एक खटाके की आवाज सुनकर मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वो बंद हो गया था। मैं पलटकर इसके करीब गया, फिर इसके हैंडल को दबाकर खोलने की कोशिश की, वो मुकम्मल हो चुका था। मैंने कई बार इसके हैंडल को झंझोड़ डाला, इसे खींच कर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर नाकामी हुई। यानी अब ख्वाबगाह में जाने का रास्ता नहीं था। मैंने आगे जीने के ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर देखा, दूर तक जीना चला गया था। इसके बाद क्या था कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि तय खाने का फर्श दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने आवाज दी, रोजीना तुम कहाँ हो? मुझे इसकी कराहें सुनाई दी, वो अपनी जुबान में कुछ कह रही थी। मैं समझ तो नहीं सका, लेकिन कराहों से बात समझ में आई कि वो तकलीफ में मुब्तला है। मैं मोहतात अंदाज में जीने से उतरता हुआ नीचे जाने लगा। रोशनी का अच्छा खासा इंतजाम था, शायद लेडी रोजीना रोशनी की वजह से तकलीफ महसूस करते हुए करा रही थी। मैं तय खाने के फर्श पर पहुंच गया। वहां मुझे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के वस्त में एक पलंग बिछा हुआ था। बिस्तर पर लेडी रोजीना बराए नाम लिबास में थी। इसके जिस्म से कितने ही सांप लिपटे हुए थे। वो दहशतज़दा नहीं थी, ना किसी तकलीफ में मुब्तला थी। वो तो लुत्फ हासिल कर रही थी और इन सांपों के जिस्म पर रेंगने से खुशी महसूस करते हुए कराहने के अंदाज में मुंह से आवाजें निकाल रही थी। इसने मुझे मुखातब किया, फरहाद। मैंने चौंक कर देखा, पलंग के करीब रखे हुए कैसेट रिकॉर्डर से आवाज आ रही थी। ये हमारी सुहाग का कमरा है और आज हमारी सुहाग रात है। इन दीवारों से लगे हुए लोगों को देखो, ये जिंदा नजर आएंगे लेकिन मुर्दा है। मैं जीने के निचले हिस्से में खड़ा हुआ वहीं से नजरें दौड़ा रहा था। वहाँ मुझे 10 अफराद नजर आए। वो सब एक दूसरे से दूर दीवारों से लगे खड़े थे। इनके हाथ सामने बंधे हुए थे, जैसे वो लेडी रोजीना के सामने हाथ बांधे सर झुकाए खड़े हों। कैसेट रिकॉर्डर से जो इन नस्वानी आवाज सुनाई दे रही थी, मैंने इसके लबो लहजे को गिरफ्त में लेकर ख्याल ख्वानी की, मगर इसके दिमाग में नहीं पहुंच सका। वो बोलने वाली इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई थी। कैसेट रिकॉर्डर से इसकी आवाज सुनाई दे रही थी जैसे खुद लेडी रोजीना बोल रही हो। देखो इन लोगों को देखो, ये मेरे साहब का शौहर है। जो मुझे पसंद आ जाते हैं इन्हें यहाँ ले आती हूँ, मगर मुझे मर्दों से नहीं सांपों से मोहब्बत है। मैं इनसे कहती रही, अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे हासिल करना चाहते हो तो मेरे जिस्म से तमाम सांप नोच कर कुचल दो, अपनी मर्दानगी का सबूत दो, फिर मुझे हासिल कर लो। इन्होंने ऐसा ही किया, मगर मर्दानगी का सबूत देते देते इस हाल को पहुंच गए। मैंने इनकी लाशों को मुख्तलिफ अदवियात के मुरक्कबात से महफूज कर लिया, इनमें तुम्हारा भी इजाफा हो जाएगा। वो बड़े एतमाद से कह रही थी, क्योंकि मेरी वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। मैं अगर बाथरूम का दरवाजा तोड़कर जाना चाहता तो इसके दरवाजे पर बिजली की रो दौड़ रही थी, वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता था। फरहाद अली तैमूर, अच्छी तरह सोच लो, तुम्हारी वापसी मुमकिन नहीं है। जिंदा रहने का एक ही तरीका है, इन सांपों को मेरे जिस्म से अलग कर दो, इन्हें कुचल डालो, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। तुम्हारे लिए जिंदगी का रास्ता भी खुल जाएगा और ये दुनिया पहले की तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक तुम्हारी होगी। मैंने इसके खूबसूरत जिस्म से लिपटे हुए सांपों को देखा, फिर एक कदम आगे बढ़कर रुक गया, चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। किसी ऐसी चीज की तलाश थी जिसके जरिए दूर ही दूर रहकर सांपों को इससे अलग कर सकूं। अचानक मेरे अलग से चीख निकल गई, यूं लगा जैसे जिस्म में अंगारे भर गए हों। मैंने एकदम से पीछे हटकर देखा, जाने कहां से एक सांप मेरे कदमों के पास चला आया था और इसने मुझे डस लिया था। मैं एकदम से चकरा गया, लड़खड़ाकर गिरते गिरते एक दीवार का सहारा लेकर संभल गया। मैं गिरना नहीं चाहता था, मैं मरना नहीं चाहता था, मगर अंगारे जिस्म में लहू की तरह दौड़ रहे थे। जहर तेजी से फैल रहा था। मैं अपने पैरों पर खड़ा न रह सका, आहिस्ता आहिस्ता दीवार के सहारे को छोड़कर फर्श पर गिर पड़ा। मैं गिरना नहीं चाहता था, मगर गिर चुका था। अब मरना नहीं चाहता था, मगर सांप के जहर से कोई बचा नहीं सकता था। मेरा सर चकरा रहा था, दरो दीवार घूम रहे थे, आंखों के सामने रोशनी बुझ रही थी, अंधेरा छा रहा था। जिंदगी पर आहिस्ता आहिस्ता मौत की तारीकी गालब आ रही थी। ऐसे ही वक्त मैंने इस डूबती हुई रोशनी में मंजाली को देखा। मंजाली मेरी महबूबा, तुम इस दुनिया में नहीं रही, फिर कहां से चली आई हो? क्या तुम सोनिया हो? नहीं, वो सोनिया नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो मेरे कदमों में झुक गई थी। हाँ, सांप ने डस लिया था, वहाँ अपने होंठ रख दिए थे और जहर चूस रही थी। यह हुनर सोनिया को नहीं आता था, सिर्फ मंजाली को आता था। लेकिन फिर भी वो मंजाली नहीं थी। अगर मेरा जहन डूब रहा था, फिर भी इस हद तक सोचने के काबिल था कि मैं तस्वर में मंजाली को देख रहा हूँ और तस्वर ही में वो मेरे जिस्म से जहर को चूस रही है। या खुदा, ये क्या माजरा है। मुझे इतना याद है कि सांप ने डस लिया था। मैं इसके बाद एक आध मिनट तक बमुश्किल होश में रहा, फिर होश से बेगाना हो गया, गोया मैं आर्जी तौर पर गुम हो गया।
مجھے اپنے وجود کا احساس نہ رہا۔ میں ایسی حالت میں ایک دشمن عورت کے رحم و کرم پر تھا، وہ میری گردن اتار سکتی تھی، میری ٹیلی پیتھی جاننے والی کھوپڑی پر ٹھوکریں مار سکتی تھی، اور شاید وہ ایسا کر رہی ہو۔ کیا ہم مرنے کے بعد یہ جان سکتے ہیں کہ کوئی ہماری لاش کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ خدا کا شکر ہے میں ابھی زندہ ہوں۔ ویسے تو یہ ناقابل یقین بات ہے کہ سانپ ڈس لے، اس کا زہر جسم میں پھیلتا جائے اور میں زندہ رہوں، پھر تو وہ سانپ نہ ہوا، ربڑ کا کھلونا ہوا۔ ہم عالم اسباب میں ہیں، ہماری موت اور ہماری زندگی کے کیسے کیسے سبب پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ انہونی کا مطلب ہے جو کبھی نہ ہو، اور جو انہونی ہو جائے تو پھر وہ خدا کی قدرت ہوتی ہے۔ مثلا گنگا الٹی بہنے لگتی ہے، چمگادڑ سیدھی لٹکنے لگتی ہے، اور جس کی نبض ڈوب جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں، سانس رک جاتی ہے، وہ کن فیکون کے مطابق زندہ ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی جواز کے بغیر موت کے منہ سے نکل آیا تھا۔ میرے زندہ بچ رہنے کا ایک ٹھوس بنیادی سبب تھا۔ سانپ کے ڈسنے کے بعد مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، یہ کہنا چاہیے دہشت طاری ہو گئی تھی، اور ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ سانپ اگر بے ضرر ہو، یعنی زہریلا نہ ہو، اور وہ بدن کو چھو جائے تو وہ شخص دہشت سے مر جاتا ہے یا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ مجھے جس سانپ نے ڈسا تھا وہ یقیناً زہریلا تھا، اور اس کا زہر میرے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا۔ ایسے ہی وقت میں نے تصور میں منجالی کو دیکھا تھا، جو میرے پاس آئی تھی اور جھک کر میرے جسم سے زہر چوسنے لگی تھی۔ دراصل وہ منجالی نہیں تھی، اس کی یاد تھی، اس کا حوصلہ تھا کہ مجھے دہشت زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ زہر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ منجالی کے ساتھ ایک طویل عرصے تک رہتے رہتے میں زہر کا عادی ہو گیا تھا۔ اس نے اتنی آہستگی سے اور غیر محسوس طریقے سے اپنا زہر میرے لہو میں پہنچایا تھا کہ معمولی سانپوں کے کاٹنے کا اثر مجھ پر نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے کی دو وجوہات تھی۔ پہلی وجہ تو یہ کہ مجھ پر دہشت طاری ہو گئی تھی، دوسری وجہ یہ کہ جس سانپ نے مجھے ڈسا تھا وہ معمولی نہیں تھا اور غیر معمولی بھی نہیں تھا، اچھا خاصا زہریلا تھا، لہذا مجھ پر کچھ تو اثر ہونا ہی تھا۔ میں اسی تہہ خانے میں بے ہوش پڑا رہا۔ اب تو یوں کہنا چاہیے کہ بے ہوش نہیں تھا، مدہوش تھا۔ سانپ کے زہر نے مجھ میں نشہ بھر دیا تھا، بالکل اسی طرح جیسا کہ منجالی سے ملتے رہنے کے دوران مجھ پر نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے ڈستی نہیں تھی، میرے اندر بستی تھی۔ میرے اندر آج بھی یوں بسی ہوئی ہے کہ دوسرے زہر کے بسنے کی گنجائش نہیں رہی ہے۔ پھر مجھے ہوش آنے لگا، میری آنکھیں بند تھی، مجھے اب تک اپنے وجود کا پتہ نہیں تھا، اب اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا۔ میرے آس پاس گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، اس کے باوجود کان کچھ سن رہے تھے، دھک دھک دھک۔ یہ میرے دل کی دھڑکنیں تھی جو اس گہری خاموشی اور سناٹے میں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی، میں کہاں ہوں؟ کیا کسی خوابگاہ میں سو رہا ہوں؟ مجھے بے چینی سی محسوس ہوئی۔ خوابگاہ کا بستر اتنا سخت اور خوردرا نہیں ہوتا، اور پھر احساس ہوا کہ میں فرش پر پڑا ہوا ہوں۔ تب میں نے آنکھیں کھول دی، وہی تہہ خانہ تھا جہاں میں چکرا کر گر پڑا تھا۔ یکلک سب کچھ یاد آ گیا۔ میں پھولوں کے نہیں کانٹوں کے بستر پر تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میری نگاہیں بے اختیار ادھر اٹھ گئیں جدھر ایک شاہانہ طرز کے پلنگ پر لیڈی روزینہ نظر آئی تھی۔ اس کے جسم پر برائے نام لباس تھا، مگر لباس کی کمی سانپ پوری کر رہے تھے۔ کتنے ہی سانپ اس کے جسم سے لپٹے ہوئے تھے، مگر اب وہ نظارہ نہیں تھا۔ جانے وہ اپنے پیار کرنے والے سانپوں کے ساتھ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں پتھریلی دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا، دیوار سے ٹیک لگا کر اس تہہ خانے کو دیکھنے لگا۔ چاروں طرف دور تک دیواروں سے لگے ہوئے انسانی مجسمے کھڑے ہوئے تھے۔ لیڈی روزینہ کے بیان کے مطابق وہ تمام اس کے سابقہ شوہر تھے۔ ان میں سے میرا اضافہ ہونے والا تھا۔ ویسے اب تک تو میں زندہ ہی تھا، اور وہ مجھے ان کی طرح مجسمہ بنا کر رکھنے والی پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ میں اس تہہ خانے کو چاروں طرف سے دیکھنا چاہتا تھا، اس کے لیے دیوار سے ہٹ کر درمیانی حصے میں جانا ضروری تھا۔ میں نے وہاں سے ہٹنے کے لیے قدم بڑھایا تو ٹھٹک گیا۔ سامنے فرش پر ایک سانپ اکڑا ہوا پڑا تھا۔ اس کی حالت سے پتہ چل گیا کہ وہ مردہ ہے، اسے کسی نے مارا نہیں تھا، ورنہ وہ کچلا ہوا نظر آتا۔ پھر کیسے مر گیا تھا؟ کیا یہ وہی تھا جس نے مجھے ڈس لیا تھا؟ اگر یہ وہی تھا تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ڈسنے کے بعد خود مر گیا تھا۔ یہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی۔ میں نے سنا تھا اور دیکھا تھا کہ منجالی کو ڈسنے والے سانپ خود اینٹ کر مر جاتے تھے، کیونکہ وہ برائے نام زہریلے ہوتے تھے اور منجالی کا زہر ان پر الٹا اثر کر جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میری وہ البیلی محبوبہ اب تک میرے اندر زندہ تھی اور کسی بھی زہر کو مجھ تک پہنچنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سانپ کو جوتے کی نوک سے الٹ کر دیکھا، پھر اسے ٹھوکر مار کر ایک طرف کر دیا۔ اس حال نما تہہ خانے کی چار دیواری نگاہوں کے سامنے تھی، کہیں سے باہر جانے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اس حال کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا، چاروں طرف دیکھ
دیکھنے لگا। بس وہی ایک زینہ تھا جس سے اتر کر میں آیا تھا۔ اب میں اس زینے پر چڑھ کر جاتا تو باتھ روم والا دروازہ بند پاتا۔ اگر اسے توڑ کر نکلنا چاہتا تو لیڈی روزینہ کی خوابگاہ کی کھڑکیوں اور دروازوں پر بجلی کی رو دوڑ رہی تھی، یعنی باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ پلنگ کے سرانے وہی کیسٹ ریکارڈر رکھا ہوا تھا جس کے ذریعے میں نے لیڈی روزینہ کی طرف سے بولنے والی کی آواز سنی تھی۔ جو بول رہی تھی وہ بیچاری اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے معلوم کر لیا تھا۔ اب وہ کیسٹ ریکارڈر خاموش تھا۔ میں نے ایک بٹن دبا کر کیسٹ کو ریوائنڈ کیا، پھر اسے سٹاپ کرنے کے بعد آن کیا اور سننے لگا۔ حالانکہ کچھ باتیں میں سن چکا تھا، بے ہوشی کے بعد کچھ اور کہا گیا ہوگا۔ یہ ریکارڈر یقیناً چلتا رہا ہوگا کیونکہ ایک مقام پر آ کر کیسٹ ختم ہو گیا تھا، لیکن ریکارڈر آن تھا۔ بہرحال دوبارہ آن کرنے پر اس بولنے والی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ لیڈی روزینہ کی طرف سے مجھے بتا رہی تھی کہ جتنے انسانی مجسمے دیوار سے لگے کھڑے ہیں وہ سب اس کے شوہر تھے۔ یہ باتیں میں پہلے سن چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے جو کہا وہ میں سناتا ہوں۔ وہ بول رہی تھی، فرحاد علی تیمور، میں نے تمہیں اس تہہ خانے میں بلانے کی جرت کی ہے۔ میں جانتی ہوں جہاں تم اور سونیا پہنچتے ہو وہاں تباہی مچا دیتے ہو۔ کتنے ہی دشمنوں کے خفیہ اڈے تمہارے ہاتھوں نیست و نابود ہوئے، لیکن ہم نے پہلے ہی اپنے بچاؤ کے انتظامات کر لیے ہیں۔ ہمیں خطرہ صرف تمہاری ٹیلی پیتھی سے ہے۔ اسے ختم کر کے ہم تمہیں انگلیوں پر نچا سکتے ہیں۔ اس لیے دیکھو کس طرح ہماری پلاننگ کے مطابق ایک سانپ نے تمہیں ڈس لیا ہے۔ گھبراؤ نہیں، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اس کا زہر تمہارے جسم میں پھیلے گا مگر زندہ رہو گے۔ زہر کے نتیجے میں تمہارا جسم کمزور ہوگا، دماغ سے بھی زیادہ کمزور ہوگا۔ نہ تم خیال خوانی کر سکو گے، نہ دوسری قوتوں کا مظاہرہ کر سکو گے۔ تمہارا کوئی ہتھیار کام نہیں آ سکے گا۔ اس کی باتوں سے پتا چلا کہ جس سانپ نے مجھے ڈسا تھا اس کا زہر کسی عام آدمی کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کرتا تھا مگر مار نہیں سکتا تھا۔ مجھے بھی مار نہ سکا، لیکن ان کی مرضی کے مطابق مجھے جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور ہو جانا چاہیے۔ اس کے برعکس میں پہلے کی طرح جسمانی توانائی محسوس کر رہا تھا، دماغ کو آزمانا تھا۔ میں نے خیال خوانی کی پرواز کی، ریڈ پاور کے باس کے پاس پہنچ گیا۔ میرے مخاطب کرتے ہی اس نے فرمائیے جناب آپ کہاں ہیں؟ میں لیڈی روزینہ کی خوابگاہ میں تھا، اب اس تہہ خانے میں ہوں۔ باہر نکلنے کا فی الحال کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ حکم دیجئے، ہم اس خوابگاہ کو کھود کر آپ کو نکال لیں گے۔ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے اہم ساتھیوں کو حکم دیجئے کہ وہ لیڈی روزینہ کے فارم کے اطراف چھپ کر رہیں کہ ان پر کوئی شبہ نہ کر سکے۔ ضرورت پڑے تو انہیں حملہ آوروں کی طرح فائرنگ کرتے ہوئے رہائش گاہ میں داخل ہونا پڑے گا۔ ان کا مقابلہ صرف ان لوگوں سے ہوگا جو رہائش گاہ کے باہر ہوں گے۔ اندر جو مسلح عورتیں ہوں گی وہ ان کا ساتھ دیں گی، یعنی وہ سب میری حمایتی ہیں۔ لیڈی روزینہ کی جو خوابگاہ ہے اس کی کھڑکیوں اور دروازوں پر بجلی کی سپلائی آ رہی ہے۔ اسے کسی طرح ختم کرنے کے بعد بآسانی خوابگاہ میں داخل ہو کر اس کے باتھ روم کے دروازے کو توڑا جائے۔ اس کے بعد تمہارے آدمی تہہ خانے میں پہنچ سکیں گے۔ میرے لیے بھی باہر نکلنے کا راستہ بن جائے گا۔ میں ابھی اپنے آدمیوں کو ادھر روانہ کرتا ہوں۔ جب چاہیں گے ان لوگوں کی آوازیں آپ کو سنا دوں گا، آپ ان سے رابطہ قائم کر سکیں گے۔ میں نے فی الحال اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ یہ خیال تھا کہ میں جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور نہیں ہوں۔ سانپ کا زہر میرے لیے پانی ہو گیا تھا۔ قومی میری طرح مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ معلوم کرنا ضروری تھا، لیکن میں زیادہ دیر تک اپنی جگہ سے دماغی طور پر غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پہلے مجھے اس تہہ خانے کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی تو معلوم کرنا ضروری تھا کہ اچانک لیڈی روزینہ کہاں غائب ہو گئی اور اس نے اب تک میری خبر کیوں نہیں لی تھی۔ میں نے ان پتھریلی دیواروں کو چھو کر دیکھنا شروع کیا۔ تہہ خانے کا حال بہت بڑا تھا۔ میں چاروں طرف گھوم کر دیواروں کو دیکھتا رہا۔ ایسا کوئی خفیہ سسٹم دکھائی نہیں دیا جس کے ذریعے اس خوابگاہ سے باہر جانے کا کوئی راستہ نمودار ہو سکتا۔ آخر میں نے مجسموں پر توجہ دی۔ ایک مجسمے کے سامنے پہنچ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے کچھ شبہ ہوا۔ میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اس نے پوچھا، ہیلو فرحاد، آخر ہماری دنیا میں آ گئے۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ خاموش تھا۔ اس کے ہونٹ بالکل ساکت تھے مگر اس کی آواز سنائی دے رہی تھی جیسے گڑیا کے اندر ایک چھوٹا سا ٹیپ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ ٹیپ چلتا ہے تو آواز آتی ہے اور بچے سمجھتے ہیں کہ گڑیا بول رہی ہے۔ ان کمبختوں نے مجھے بچہ سمجھ لیا تھا۔ میں نے اس مجسمے کو مسکرا کر دیکھا، پھر پوچھا، تم تو مر چکے ہو، پھر کیسے بول رہے ہو؟ شاید تم نہیں جانتے، روحیں سوچتی بھی ہیں، بولتی بھی ہیں۔ یقین نہ ہو تو میرے دماغ میں پہنچ کر دیکھو، تم تو ٹیلی پیتھی جانتے ہو۔ میں نے اس کے دماغ تک پہنچنے کے لیے خیال خوانی کے متعلق سوچا، پھر رک گیا۔ یہ بات دماغ میں آئی کہ انہوں نے مجھے جسمانی اور دماغی طور پر کمزور بنانے کے لیے ایک سانپ سے ڈسوایا تھا۔ اگر میں خیال
ख्याल ख्वानी करके इसके दिमाग में पहुंचूंगा और वो योगा का माहिर होगा तो इन्हें मालूम हो जाएगा कि मेरा दिमाग मेरा जिस्म नॉर्मल है। मुझे देखना था कि यूं कमजोर बनाकर वो मुझसे क्या हासिल करना चाहते थे। मैंने दोनों हाथों से सर को थाम लिया, फिर परेशान होकर कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, कमजोरी महसूस करता हूँ और ये ख्याल ख्वानी क्यों नहीं कर सकता। मेरी सोच की लहरें परवाज नहीं कर रही हैं। ओह बेचारा फरहाद ख्याल ख्वानी से महरूम हो गया। हमने सोचा था तुम ख्याल ख्वानी करके दिमागों में पहुंचोगे तो चौंक जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिसके पास पहुंचना चाहते हो वो तो तुम्हारे पीछे मौजूद है। मैंने एकदम से चौंक कर वहाँ से घूमते हुए देखा जिस बिस्तर पर कुछ देर पहले लेडी रोजीना को देखा था। अब वहाँ वही शख्स नजर आ रहा था जिसका मुजस्समा मेरे पास दीवार से लगा खड़ा था। यानी वो जिस्मानी तौर पर जिंदा था और आराम से पलंग पर नीम दराज था, एक टांग पर दूसरी टांग रखे हिला रहा था और मुस्कुराकर मुझे देख रहा था। हमारी नजरें मिली तो वो उठकर बैठ गया, फिर कहने लगा, तुम हैरान हो रहे हो कि मैं उधर तुम्हारे पास भी हूँ, इधर पलंग पर आराम भी फरमा रहा हूँ। कोई बच्चा ही हैरान हो सकता है, ये मुजस्समा असली नहीं है, चर्मी मुजस्समा है, खाल को मंड कर तुम्हारी हमशक्ल मुजस्समा बनाया गया है। इसने हंसते हुए कहा, पहले मैंने भी धोखा खाया था, अपने जिस्म को देखकर यही समझा था कि शायद मुजस्समा है, लेकिन फिर यकीन हो गया कि तुम्हारे पास जो दीवार से लगा खड़ा है वो मैं हूँ। मैंने पूछा, और तुम कौन हो? मैं तो सिर्फ रूह हूँ, क्या मैं तुम्हें छू कर देख सकता हूँ? तुम मुझसे मुसाफा भी कर सकते हो, फिर तो तुम रूह ना हुए। यही तो बात है, अब तक हम यही समझते आ रहे थे कि रूह नादीदा है, हम ना तो इसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब हमने अपने नए तजर्बात से साबित कर दिया है कि रूह को भी हाथ लगाया जा सकता है। आओ मुझे हाथ लगाओ। इसने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने इसके हाथ को देखा, फिर इनकार में सर हिलाकर कहा, मैं तुमसे मुसाफा नहीं करूंगा। इसने मुझे सवालिया नजरों से देखा, मैंने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि रूह अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ सकती है या नहीं। इसने हंसते हुए कहा, भाई क्यों नहीं आ सकती, हमने रूहों पर बड़े अजीबोगरीब तजर्बात किए हैं। ये तजर्बा तुम्हारे सामने है कि मैं एक रूह हूँ, अपने जिस्म से अलग होने के बावजूद जिंदा हूँ, बोल रही हूँ। और मैंने इसकी बात काट कर पूछा, बोल रही हूँ या बोल रहे हो? वो मेरे करीब आ गया था, फिर हाथ बढ़ाकर मुसाफा करना चाहता था, मैंने इसे मुसाफा किया। वो कहने लगा, रूह के हवाले से बोल रही हूँ और अपने मर्द होने के हवाले से बोल रहा हूँ। क्या तुमने मशहूर मारूफ फलसफी ह्यूगो आर्नल्ड का नाम सुना है? हाँ सुना है, और इसकी मोटी मोटी किताबें भी देखी हैं, मगर पढ़ने का इत्तेफाक नहीं हुआ। तुम बदनसीब हो जो इसे पढ़ न सके, मगर खुश नसीब हो कि इसकी रूह से गुफ्तगू कर रहे हो। अच्छा, तो तुम वही मशहूर मारूफ फलसफी ह्यूगो आर्नल्ड हो और मरने के बाद भी फलसफा बगार रहे हो। तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। मरने के बाद अपनी कब्र में पहुंचकर पता चला मुझसे भी बड़े फलसफी, साइंसदान और ज़हीन तरीन लोग कब्र की दुनिया को एक साइंसी और जदीद तरीन दुनिया बना रहे हैं। यहाँ आकर मुझे एतराफ करना पड़ा, जो बातें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इन पर मुझे भी यकीन नहीं था। मेरा फलसफियाना दिमाग इस हकीकत को तस्लीम करने में पसो पेश करता रहा, लेकिन रफ्ता रफ्ता मुझे यकीन करना पड़ा और तुम भी यकीन करने लगोगे। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।